بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے سامنے قوم بنی اسرائیل کی صورتیں مسخ ہونے کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نافرمانی کے بدلے میں عذاب دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک قبیلے نے قوم بنی اسرائیل سے علیحدہ ہو کر دریا کے کنارے پر کچھ اپنے رہنے کے واسطے مکان بنا لیے تھے، اور یہ واقعہ اس وقت عمل میں آیا جب حضرت داؤد علیہ السلام بالائے ناگانی میں مبتلا ہوئے، تو ان لوگوں نے موقع کو غنیمت سمجھ کر اکثر احکام توریت کے خلاف شرع کام شروع کر دیے۔ ان میں سے ان کا ایک امور یہ بھی تھا کہ وہ ہفتے کے دن شکار نہ کریں اور نہ دنیا کی کوئی خرید و فروخت کریں۔ یہ سب چیزیں کتاب توریت میں حرام تھیں۔ ان لوگوں نے کوئی پرواہ نہ کی اور ان حرام کردہ چیزوں پر کاربند ہو گئے جن سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ جب اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کی تو پھر ان کے واسطے اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش کے دریا کی مچھلیوں کو حکم دیا کہ وہ ہفتے کے دن دریا سے نکل کر ساحل پر آ کر اپنے کھیل کود میں مشغول رہیں اور باقی دنوں میں دریا میں جا رہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلیاں ہفتے کے دن دریا سے نکل کر کنارے پر آ کر پھرتی رہتی تھیں اور ہفتے کے علاوہ دوسرے دنوں میں دریا میں جا رہتی۔ آخر یہودیوں نے ان کو دیکھ کر لالچ سے ایک ہیلا کیا کہ انہوں نے دریا کے کنارے پر نہر کھود کر وہاں اپنے جال ڈالے، کیونکہ ہفتے کے دن مچھلیاں دریا سے باہر آ کر کھیل کود کر پھر دریا میں واپس چلی جاتی تھیں۔ آخر وہ سب ہفتے کے دن نہر میں جال ڈال کر رکھتے اور صبح کو اٹھ کر یکشنبہ کو حسب ضرورت اپنی آرزو کے مطابق کھاتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، اور پوچھ ان سے احوال اس بستی کا کہ جو تھے کنارے دریا کے، جب وہ حد سے بڑھنے لگے ہفتے کے حکم میں، اور جب آنے لگی ان پر مچھلیاں ہفتے کے دن پانی کے اوپر، اور جس دن ہفتہ نہ ہو تو وہ نہ آتی۔ یوں ہم آزمانے لگے اس واسطے کہ وہ لوگ بے حکم تھے۔ اور جب بولا ایک فرقے ان کے، تم کیوں ایسا کام کرتے ہو جس سے خدا نے منع فرمایا ہے؟ تو دوسرا بولا ان میں سے کہ کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرے یا ان پر عذاب مسلط کرے؟ اور وہ لوگ یہ سن کر سخت بولے کہ تم ہم کو ڈراتے ہو، ہم ہر طریقے سے طاقتور ہیں، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن پھر بھی نصیحت کرنے والوں نے ان کو برابر نصیحت کی۔ جب انہوں نے کسی طرح سے بھی نہ مانا اور برابر خلاف شرع کام کرتے رہے، پھر ان کو عذاب خداوندی نے آ پکڑا، محض اس وجہ سے کہ وہ اپنے رب کی نافرمانی کرتے تھے اور نصیحت کرنے والے کی نصیحت پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اور پھر ہم نے جن کاموں سے منع کیا تھا وہ اسی کے کرنے پر برابر گامزن رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ذلیل ہو گئے۔ قرآن مجید کی سورہ اعراف کے ترجمے میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں یہود کو ہفتے کے دن شکار کرنا منع تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان شہریوں کو حکم دیا تو پھر ان کو بطور آزمانے کے ہفتے کے دن مچھلیاں دریا سے اوپر پھیری اور دوسرے دنوں میں غائب رہیں۔ ان کا جی نہ رہ سکا اور انہوں نے بالآخر ہفتے کے دن ہی شکار کیا، اور انہوں نے اپنی دانست میں یہ ہیلا کیا کہ کنارہ دریا کے پانی کاٹ لائے کہ مچھلیاں وہاں اکٹھی ہو رہی تھیں، تو بھی وہ مچھلیاں ان کے ہاتھ نہ آئیں، اور ہفتے کی شام کو وہ مچھلیاں نکل جاتی۔ آخر انہوں نے ہفتے کے دن بھاگنے کی راہ باندھ کی اور اتوار کو پکڑ لیا۔ پھر وہ لوگ بندر ہو گئے اور ان میں 3 فرقے ہو گئے۔ ایک تو ان میں وہ تھے کہ جو شکار کرتے تھے، اور دوسرے لوگ وہ جو باز آ گئے تھے نافرمانیوں سے، برابر منع کرتے رہے تھے، اور تیسرے وہ لوگ تھے جو منع کرنے سے تھک گئے تھے اور منع کرنا چھوڑ بیٹھے تھے۔ لیکن وہ بہتر تھے جو برابر منع کرتے رہے، اور منع کرنے والوں نے شکار کرنے والوں سے ملنا چھوڑ دیا۔ ایک دن صبح کو اٹھے تو دوسروں کی آواز سنی تو دیوار پر چڑھ کر دیکھا کہ ہر گھر میں بندر ہی بندر نظر آ رہے ہیں، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ آدمی کو پہچان کر اپنے قرابت والوں کے پاؤں پر سر اپنا رکھتے اور پھر رونے لگ جاتے۔
بالآخر وہ اپنے برے حال سے 3 دن میں سب کے سب مر گئے۔ کتاب توریت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب تم حکم توریت کو چھوڑو گے تو تم پر اور لوگ مسلط ہوں گے اور پھر قیامت تک ذلیل ہی رہو گے۔ اب تم غور کرو کہ روئے زمین پر یہود کی کہیں بھی حکومت نہیں اور وہ غیر کی رعیت ہے۔ بس اے مومنوں، بسبب نافرمانی خداوند بنی اسرائیل کے چہروں اور بدن کو مسخ کیا گیا، یعنی مسخ ہو کر وہ بدصورت بندر کی طرح ہو گئے۔ اور ہم لوگ چونکہ خاتم النبیین کی امت میں سے ہیں، اس لیے اس زمانے میں گناہ کرنے کے باوجود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی وجہ سے مغش نہیں کیے جاتے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ قیامت کے دن اس نافرمانی کی سزا ذلت مسخ سے کم نہ ہوگی۔ یا اللہ، تو ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما اور دین اسلام پر ثابت قدم رکھ اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے مولا، آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔